سے میں بھائی کمر بستہ باندھ کے اگلے 50 دن کے لیے گھر واپس نہیں آؤں گا. میں اسی کام پہ لگا ہوں. میں ہر ضلع میں جا رہا ہوں. میں ہر جگہ پہ یونیورسٹیوں میں کالجوں میں جا کے بات کر رہا ہوں. میں عوام کی باتیں سن کے مجھے بڑا افسوس ہوا. قاسم علی شاہ صاحب کے بارے میں بہت سارے مختلف لوگ جو ہیں وہ باتیں بنا رہے ہیں، بھرپور انداز میں تنقید کر رہے ہیں. اب تنقید کی بڑی وجہ سامنے کیا آ رہی ہے کہ جی انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف باتیں کی. اب عمران خان صاحب کے خلاف قاسم علی شاہ صاحب نے کیا باتیں کی ہیں وہ بھی آپ ذرا گوش گزار فرما لیں. قاسم علی شاہ صاحب ایک باعزت باوقار انسان ہے. انہوں نے 25 سال ملک پاکستان کی خدمت کی ہے. جو استاد ہوتا ہے وہ کریکٹرز بناتا ہے، تو انہوں نے ہیروز پیدا کیے ہیں ملک پاکستان کے لیے. قاسم علی شاہ صاحب نے ہیروز کو پیدا کیے. اب قاسم علی شاہ صاحب نے کیا کیا؟ قاسم علی شاہ صاحب نے سیاستدانوں کا انٹرویو کرنے کا ارادہ کیا. قاسم علی شاہ صاحب عمران خان صاحب کے پاس گئے. اب لوگوں نے جو بات پکڑی ہے اور اس پہ تنقید میں مذاق اڑایا ہے سیدھے الفاظ میں، اب وہ سن لیں. وہ کیا ہے؟ قاسم علی شاہ صاحب نے ناک صاف کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے پاس پڑے ٹشو کے ڈبے میں سے ایک ٹشو اٹھایا. عمران خان صاحب کے بندوں نے قاسم علی شاہ صاحب کو روک دیا کہ آپ نے اس ٹشو سے ناک صاف نہیں کرنا. انہوں نے ایسے ہی ٹشو پکڑا ہوا تھا، انہوں نے کوٹ کی جیب میں ڈال دیے. اب اس بات پہ لوگوں نے قاسم علی شاہ صاحب کا مذاق اڑایا. ہماری عوام کی گھٹیا سوچ. جب آپ کسی کے پاس مہمان جاتے ہیں تو ان کے پاس جب آپ دیکھتے ہیں کوئی ٹشو کا ڈبہ پڑا ہوتا ہے، آپ کو ضرورت ہوتی ہے آپ اس میں سے ٹشو کا ڈبہ نکال لیتے ہیں اور اس کا استعمال کر لیتے ہیں. ناک صاف کرنا ہو یا چہرہ صاف کرنا ہو، بال پہ ٹشو پھیرنا ہو تو آپ اس کا استعمال کر لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں ڈبے میں سے. تو یہ کوئی تھی، یہ عوام کی ایک گھٹیا سوچ ہے جو انہوں نے اس بات پہ تنقید کی، مذاق اڑایا. دوسری بات، قاسم علی شاہ صاحب نے پرویز الہی صاحب کا انٹرویو کیا. پرویز الہی صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ جی میرا تعلق گجرات تو ہے، تھوڑا تعلق بھی گجرات تو ہے، پنجابی گھرانے نال ساڈا تعلق ہے، تھوڑا بھی پنجابی گھرانے نال تعلق ہے. ساڈی پنجابی چ کہاوت ہے اور گجرات دے وچ ایک کہاوت مشہور ہے کہ جیڑا بندہ اپنا گھر نہیں سانبھ سکدا وہ ملک کی سانبھے گا. یہ انہوں نے پرویز الہی صاحب سے اس لیے پوچھا کیونکہ وہ بھی گجرات کے ہیں اور قاسم علی شاہ صاحب بھی گجرات کے. تو اس لیے انہوں نے پوچھا کہ بھئی گجرات میں ہماری یہ کہاوت مشہور ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں وہ پی ٹی آئی کے نمائندے کے پاس بیٹھے ہیں، وہ کسی اپوزٹ پارٹی کے پاس بیٹھ کے یہ بات نہیں کر رہے کہ آپ ان پہ تنقید کر رہے ہیں کہ ایک گھر دی گل دوسرے گھر دے وچ کر رہے ہو، بلکہ یہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے. آپ عوام کو سکھا رہے ہیں کہ آپ نے جو بات کرنی ہے ڈائریکٹ آپ ایک ادارے کے یا ایک پولیٹکس کی کوئی پارٹی ہے اس کے نمائندے سے آپ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، ڈائریکٹ پوچھ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے. میں سمجھتا ہوں یہ نیگیٹو بات نہیں ہے. دیکھیں آنے والے وقت میں اگر قاسم علی شاہ صاحب کسی اور پارٹی کا، نون لیگ، پیپلز پارٹی، اس کے کسی نمائندے کا انٹرویو کرتے ہیں یا چیئرمین کا انٹرویو کرتے ہیں تو وہ ان سے بھی یہ سوال کر سکتے ہیں. تو یہ کوئی نیگیٹو بات نہیں. پھر قاسم علی شاہ صاحب نے پرویز الہی صاحب سے یہ کہا کہ دیکھیں سر، اب اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے 3.5 سال اقتدار میں گزارے ہیں، تو ان 3.5 سال کے اس پیریڈ میں انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں. دیکھیں یہ آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، میں بھی پوچھ سکتا ہوں، کیونکہ بھائی وہ حاکم وقت رہے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں. یا کسی بھی پارٹی کے ممبر سے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی آپ نے کیا کیا کام کیے ہیں، کب کب کیے ہیں. دوسری بات، اب لوگوں نے قاسم علی شاہ صاحب پہ کیا تنقید کی ہے جی کہ آپ نے عمران خان صاحب سے سیاست کے لیے ٹکٹ کیوں مانگا ہے. قاسم علی شاہ صاحب کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ جا کے ٹکٹ مانگتے جی. قاسم علی شاہ صاحب نے صرف یہ پریزنٹ کیا ایز اے ٹیچر کہ بھائی ملک کے پاکستان میں خواہ وہ بڑے شہر میں بیٹھا ہوا شخص ہے، خواہ وہ چھوٹی سے شہر میں چھوٹی سی گلی میں بیٹھا ہوا شخص ہے،
ہر سٹیزن کو، ہر ملک میں رہنے والے شخص کو یہ حق ہے کہ وہ سیاست میں آ سکتا ہے، وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، وہ ملک پاکستان کی خدمت کر سکتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی، انہوں نے پریزنٹ کیا ہے، اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سر آپ کی اس بات کی واقعی میں ہمارے ملک پاکستان کی قوم کو ضرورت تھی جو آپ نے کی ہے۔ اب دیکھیں نہیں، میں ویری سوری ٹو سے ہمارے ملک پاکستان کے چند صحافیوں کی وجہ سے کافی مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں۔ اب قاسم علی شاہ صاحب پہ انہوں نے تنقید کی ہے جی کہ قاسم علی شاہ صاحب کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے تھا، انہوں نے جا کے ٹکٹ کیوں مانگا جی عمران خان صاحب سے، پرویز الہی صاحب کے پاس انہوں نے یہ بات کیوں کی۔ دیکھیں سر، صحافت کو پڑھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب کبھی پالیٹکس کی بات ہو اور دو پارٹیز کی بات کر رہا ہو کوئی شخص، اور خاص طور پہ جب صحافی بات کر رہا ہو، تو صحافی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا ذاتی انٹرسٹ کس پارٹی میں ہے۔ صحافی دیکھتا ہے کون سی پارٹی حق پر ہے اور کون سی پارٹی حق پر نہیں ہے، وہ کوئی بھی پارٹی ہو سکتی ہے۔ تو صحافی کا کام ہے دونوں پارٹیز کا سچ اور جھوٹ دونوں کو عیاں کرنا، نہ کہ ہمیشہ کسی ایک پارٹی کو ہی فیور کرتے رہنا۔ تو صرف یہ ہے کہ ہمیں قاسم علی شاہ صاحب کا بینگ اے ٹیچر، وہ ایک استاد ہیں، استاد رہیں گے، اس لحاظ سے ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی بات کا مان رکھنا چاہیے۔ انہوں نے ہماری بات کا مان رکھا ہے، یہ فائٹ وہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں لڑ رہے، ملک پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ بات کی ہے، ایسی کیا ضرورت آن پڑی کہ قاسم علی شاہ صاحب کو ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے معافی مانگنی پڑ رہی ہے؟ خدارا جو ہے وہ میں یا آپ، ہم کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے یہ تو کہہ رہے ہیں جی کہ قاسم علی شاہ صاحب نے سیاست میں کیوں آ رہے ہیں جی، ٹکٹ کیوں مانگا ہے، پرویز الہی صاحب سے سوالات کیوں کر رہے ہیں۔ اب میری اپنی جگہ بیٹھ کے نہ دیکھیں، آپ قاسم علی شاہ کی جگہ پہ بیٹھ کے دیکھیں کہ قاسم علی شاہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے یہ سوال کیوں کر رہا ہے۔ وہ اپنے لیے کیا ان کو پاپولیرٹی کی مزید ضرورت ہے؟ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو قاسم علی شاہ صاحب کو نہیں جانتا؟ تو قاسم علی شاہ صاحب نے ہمارے لیے جو ہے وہ یہ قدم اٹھایا۔